أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ قوی ہے، ذو القوت المتین ہے، ساری قوتیں اس کے پاس ہیں، ساری عزتیں اس کے پاس ہیں۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ ایک ہوتا ہے نوکر، ایک ہوتا ہے غلام، اس میں فرق سمجھتے ہو؟ آپ نوکر مزدور لے کر آؤ، گھر میں کام کرنا ہے تو آپ سے دو سوال کرے گا۔ پہلا سوال، کیا کام ہے؟ کم رہنے دو، کیا کام ہے؟ دوسرا سوال، کیا دو گے؟ اور اگر آپ غلام خرید کر لاؤ، اس کو کہو کہ کام کرنا ہے تو وہ دو سوال کرے گا۔ ہاں، تو ہمارا رب سے تعلق آجر اور اجیر کا نہیں، مالک اور مزدور کا نہیں، ہمارا رب سے تعلق خریدے ہوئے غلام اور آقا کا نہیں، بلکہ ہمارا رب سے تعلق اس غلام کا ہے جس کو آقا نے خود بنایا ہے۔ پھر کس منہ سے مولوی صاحب سے کہتے ہو جی یہ پڑھوں تو کیا ملے گا، وہ کروں تو کیا ملے گا؟ ہاں، اگر کوئی فضیلت بیان کرو تو میں عمل کروں گا، فضیلت ہی کوئی نہیں تو فائدہ کیا؟ اتنا کافی نہیں کہ مالک نے حکم دیا ہے، مالک نے کہا یہ کرنا ہے، بس اب تمہاری کیا جرت کہ تم کہو کہ پھر کیا دے گا؟ اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ ہم اس کے کمزور بندے ہیں، وہ قوتوں کا مالک ہے، اس کی قوت کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ اس کے غلاموں کی قوت آپ کو بتاؤں کتنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، اللہ کے مکرم بندے ہیں، غلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، جا کر لوگوں کو خود جمع کیا۔ اس طرح نہیں تھا کہ جناب اشتہار لگے ہوئے ہوں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور سٹیج سجا ہوا ہو اور اب جناب فلاں صاحب 5-7 القاب لگا کر کیا وہ آئے گا اور آ کر درس دے، ایسا نہیں تھا۔ خود ہی جانا ہے، پیدل 90 کلومیٹر تقریباً گئے،
خود ہی جا کر گھر گھر دستک دی، خود ہی لوگوں کو جمع کیا، خود ہی اپنا تعارف کروایا، خود ہی تقریر کی۔ ان ظالموں نے پتھر مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ جبریل امین تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، کہنے لگا میں ذمہ دار ہوں پہاڑوں کا، اگر آپ اجازت دیں تو بنو ثقیف جو ہے نا یہ پہاڑوں کے اندر ہی رہتے ہیں، تو میں پکڑ کے پہاڑوں کو آپس میں ایسا ملاؤں کہ ان کا کچومر نکال دوں گا۔ یہ اللہ کے ایک غلام کی طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں کو پکڑ کے ایسے ملا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے۔ اللہ کے ایک غلام کی طاقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم بدمعاشیوں سے باز نہیں آتی تھی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، ہم نے ان کی زمین کا ٹکڑا کاٹا اور فرشتوں نے اٹھا کر کے آسمان کے قریب لے گئے، وہاں سے الٹا کر کے پھینک دیا۔ یہ غلاموں کی طاقت ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، ایک فرشتہ ایک پھونک مارے گا، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کی ساری مخلوق تباہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے غلام کی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ آج لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ بھائی ہر کام امریکہ ہی کرتا ہے، ہر کام کے پیچھے امریکہ ہی ہوگا، کوئی کہتا ہے اسرائیل ہوگا، وہ ہی سارے کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کی مدد کرتا ہے تو پھر لشکروں کے مقابلے میں اس سے بڑے لشکر لے کر نہیں آتا، بلکہ ہاتھیوں کو چڑیوں سے تباہ کرتا ہے۔ چڑیاں ہوتی ہیں، آپ ہیلی کاپٹر میں بجری اٹھا کر لے جاؤ اوپر، اور اوپر نیچے ہاتھی کھڑے کر کے اوپر سے پتھر گراؤ، مار کر دکھاؤ ایک ہاتھی، ہاں ہاتھی کھڑے کرو ہیلی کاپٹر کے ساتھ، ان کے اوپر چڑیوں کی جو چونچ میں جتنی بجری آ سکتی ہے وہ گراؤ، تو دیکھو کوئی ایک ہاتھی بھی مرتا ہے آپ سے۔ اگر مر بھی گیا تو اس کا چمڑا نہیں پھٹے گا، اگر چمڑا پھٹ بھی گیا تو اس کی ہڈیاں نہیں ٹوٹیں گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے ان ہاتھیوں کو ایسے کر دیا جیسے چبایا ہوا جگاڑی کیا ہوا چارہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا تھا ہڈی کہاں ہے، بوٹی کہاں ہے اور چمڑا کہاں ہے۔ ان چڑیوں کے پنجوں میں چھوٹی سی کینکری میں ایٹم بم کی طاقت پیدا کرنے والے کا نام اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی ایک منظر ہمیں بھی دکھایا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک ایسا نمونہ کبھی آسمان نے نہیں دیکھا جیسا نمونہ اللہ نے ہمیں دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روس کا سر پھاڑنا تھا تو اس کو افغانستان میں لے آیا، مجاہد کھڑے ہوئے مقابلہ کیا، لوگ کہتے تھے پاگل ہیں، روس کا مقابلہ بھی کرنا یہ کوئی ممکن ہے؟ یہ تو ریچھ ہے، جہاں آ جائے اس کے پاؤں کو کوئی اکھیڑ نہیں سکتا۔ مجاہد مقابلے میں آئے، ایک ایک کیمپ میں 36 ملکوں کے مجاہد ہوتے تھے۔ میں نے حمید گل صاحب سے پوچھا کہ امریکہ کی مدد کتنی دیر بعد آئی تھی؟ کہنے لگے 2.25 سال تک مجاہد اکیلے لڑے ہیں،
روس کو روک کے رکھا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کو سمجھ آئی کہ یہ تو روک لیا انہوں نے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں جی نہیں، روس کو امریکہ نے توڑا، مجاہد بھولے بادشاہ استعمال ہو گئے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ آ گیا ہو کہ کام میں نے کیا، استعمال مجاہد ہوئے اور تم کریڈٹ امریکہ کو دے رہے ہو۔ اس لیے کہ دماغ خراب ہے نا۔ ویسے کہتا ہے میں توحید والا ہوں، میں موحد ہوں، عقیدہ اس کا یہ ہے کہ سارے کام امریکہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا چلو پھر، ایسے لگتا ہے کہ اس نے کہا چلو پھر ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے پہلوان لڑتے ہیں نا تو ایک گر جاتا ہے، دوسرا گرا دیتا ہے، تو گرنے والا کہتا ہے وہ میرا اصل میں پاؤں پھسل گیا ورنہ میں گرتا نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے ایک بار پھر آ جاؤ، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے رب نے کہا ہو ایک بار پھر آ جاؤ۔ اس وقت تو تمہیں گمان ہے کہ امریکہ نے ساتھ دیا اور اس وجہ سے ایسا ہوا، اب تم آ جاؤ اور ایسا میدان سجاؤں گا کہ مجاہدوں کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، پھر بھی ان کو کامیاب کر کے دکھاؤں گا۔ بتاؤ آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان یا کافر ملک کہتا ہے میں مجاہدوں کے ساتھ ہوں؟ حالانکہ فتح ہو چکا ہے افغانستان، اس کے باوجود کوئی کہتا ہے کہ میں مجاہدوں کے ساتھ ہوں؟ کوئی مسلمان یا کافر حکمران پوری دنیا میں؟ پاکستان مجاہدوں کے پہلے دن سے ساتھ ہے اور انشاءاللہ رہے گا، مگر اعلان وہ بھی نہیں کرتا۔ ساتھ دیا، اللہ نے کامیابی دی۔ کافر رو رو کر شور کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے ہرا دیا۔ اور میں کہتا ہوں تم 61 ملک، دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، بہترین اسلحہ، بہترین کمیونیکیشن، بہت زیادہ ڈالر، میڈیا کی بدماشی اور جھوٹ، یہ سارا کچھ لے کر آئے تھے۔ اگر پاکستان تھا بھی مجاہدوں کے ساتھ تو پھر تمہارا ہار جانا یہ کوئی چھوٹی بدنامی ہے؟ اکیلے پاکستان سے ہار گئے ہو تم۔ سارا کچھ میں نے اپنے ہاتھوں سے ڈرون پکڑ کر دیکھا، اور اس کی رات کو دیکھنے والی دوربین بھی میں نے خود دیکھی۔ 60 کلومیٹر کے ایریے میں وہ ڈرون رات کے اندھیرے میں اتنا دکھا دیتا ہے کہ کہاں کہاں انسان ہے، اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی کسی ہے، بیلچا ہے، یا اس کے ہاتھ میں گن ہے۔ رات کے اندھیرے میں اتنا بتا دیتا ہے۔ جہاں جانا ہوتا تھا وہاں سارے علاقے سے مجاہدوں کو شہید کرنے کے بعد پھر یہ وہاں سے گزرتے تھے تاکہ ہمیں کوئی مارے نہ، لیکن اس کے باوجود مرے، بہت مرے۔ ایک دفعہ فرانسیسی فوج، اس پر حملے نہیں ہو رہے تھے، برطانوی فوج پر حملے ہو رہے تھے، تو برطانیہ کی فوج نے کہا ناٹو فورسز کے سربراہ کو کہ جہاں فرانسیسی ہے نا وہاں ہماری ڈیوٹی لگاؤ، اور جہاں ہماری ہے وہاں ان کی لگاؤ، مرنے کے لیے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرانسیسیوں کی جگہ پر برطانوی آ گئے، ان کی جگہ پر وہ آ گئے، اور پتہ چلا جہاں اب آئے فرانسیسیوں کی جگہ پر برطانوی آئے، ان پر یہاں بھی حملے ہو رہے ہیں، اور فرانسیسی وہاں گئے ان پر وہاں بھی نہیں ہو رہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ فرانسیسی ان کو پیسے دیتے ہیں۔ لو جناب امریکہ کہتے ہیں ان کے اکاؤنٹ منجمد کر دو، ہاں ان کے وسائل ختم کر دو۔ اللہ کی قسم ہے یہ جنگ امریکہ اور
فرانس جیسے لوگوں کے پیسوں سے لڑی گئی ہے، مجاہدوں نے ان کے پیسے سے لڑی ہے، ان کی جوتیاں ان کے سر، ورنہ جنگیں تو بڑے پیسے لیتی ہیں، ہماری کیا اوقات 40 سال جنگ لڑ سکے ہم، 40 سال تو ہو گئے، تقریباً 20 سال رشیا کے اور تقریباً 20 سال ان کے، جنگیں تو دنوں کی گیم ہوتی ہے، سالوں کی نہیں ہوتی، یہ سارا کچھ ہوا ان کے پیسوں سے اللہ نے کیا۔ اور حمید گل صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا لوگ کہیں گے کہ پاکستان نے ISI نے ان کے پیسوں سے ان کو شکست دے دی، لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ثابت کر دیا کہ ٹیکنالوجی رب نہیں، رب ٹیکنالوجی والوں کا رب اور ہے۔ ٹیکنالوجی کی پوجا کرنے والوں، تمہارا رب اور ہے اور اصلی رب اور ہے۔ نہ گن کے مقابلے میں ویسی گنیں، نہ توپ کے مقابلے میں توپ، نہ ٹینک کے مقابلے میں ٹینک، نہ جہاز کے مقابلے میں جہاز، نہ ڈرون کے مقابلے میں ڈرون، کوئی طاقت کا توازن نہیں۔ تقریباً 61 ملکوں کی فوجیں ہیں اور مقابلے میں وہ نہتے کنگلے 2 دن بھوکا رہنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور اللہ نے کامیابی کی۔ اور یہ لوگ جن کی 20 سال جس فوج کی تربیت کی تھی وہ 20 گھنٹے بھی ٹک نہیں سکی۔ اللہ نے سچ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے پروگرام بنایا کہ جو دنیا میں کمزور ہیں ہم ان کی مدد کریں گے، ان پر احسان کریں گے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو ہم امام بنائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ بنا بنایا ملک چھوڑ کر دفع ہو جائیں گے اور ہم ان کو اس کا وارث بنائیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کی بات کو، ان کے قرآن کو ہم نافذ کریں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو ہم وہ دکھائیں گے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کائنات چاہے نہیں ہوتا۔ آج بھی فل پاور، سپر پاور میرا رب ہے، آج بھی ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، فرعون چاہتا تھا وہ پیدا نہ ہو، وہ پیدا ہو گئے۔ اب ماں پریشان ہے کہ جیسے ہی بات نکلی کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، فرعون کے گماشتے آئیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے، کیا خوشی مجھے بچے کے پیدا ہونے کی۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، اللہ تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کا نہ غم کا، ارضعیہ، دودھ پلائے اس کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تجھے کو کھٹکا محسوس ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو تم صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کھا نہ غم کر، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میں تیرا رب وعدہ کرتا ہوں بچہ تیری گود پہ واپس آئے۔ کوئی دنیا کے حساب سے کوئی سمجھ آتا تھا یہ کیسے ہوگا؟ فرعون وہ قتل کرنا چاہتا ہے، میں اس کو سمندر کے حوالے کر دوں اور اب اس کو واپس لائے گا، وہ بات سمجھ آتی ہے؟ کوئی اندازے بتاتے ہیں کہ ہاں ایسے ایسے ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی بچہ اپنے ہاتھوں سے پانی کے حوالے کیا، ہاں فرعون آ کر کاٹ جائے تو صبر ہو سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے بڑا مشکل کام ہے،
اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، قریب تھا کہ وہ بول پڑتی لوگوں یہ میرا بچہ ہے، ہم نے اس کو تھپکی دی کہ نہیں چپ ہو جا، بولنا نہیں ہے، گیم خراب ہو جائے گی۔ پھر کہنے لگی بیٹی تو ذرا دیکھ میرا بچہ کدھر کدھر جاتا ہے۔ وہ چھپ چھپا کر دیکھ رہی کدھر گیا، آ کر رپورٹ دے رہی ہے، اس کے فوجیوں نے پکڑ لیا ہے، پتہ نہیں میرے بھائی کا کیا بنے گا۔ کہنے لگا یہ بنی اسرائیلی لگتا ہے مجھے، قتل کر دو اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے گھر سے دفاع پیدا کر دیا۔ اس کی بیوی کہتی تمہیں کس نے کہا ہے؟ اچھا اب دیکھو، کہتا تھا آنا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ ہاں مانتا بیوی کی تھی، ہاں آرڈر بیوی کا چلتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اس نے کہا قتل کر دو، کہتی خبردار قتل کر دو، نہیں کرنا اس کو۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، لو جناب بی بی نے سٹینڈ لے لیا، قاتل سیکورٹی کرنے لگ گئے، قاتل دفاع کرنے لگ گئے۔ بچہ تھا، بھوک لگ گئی، رونے لگ گیا، کرندوں کی دوڑیں لگ گئیں، عورتیں آ کر اپنا دودھ پیش کرتی ہیں، کاش زہر قسمت بچہ ہمارا دودھ پی لے، ہماری روزی روٹی لگ جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے کہا لڑکے کسی ماں کا دودھ نہیں پینا، صرف اپنی ماں کا پینا۔ جب ہر طرف سے مایوسی اور بچہ رو رہا ہے تو ان کی سگی بہن پہنچ گئی، کہنے لگی مجھے ایک گھر کا پتہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ بچہ ان کا دودھ بھی پی لے گا، وہ بچی جلدی بتا، جلدی لے کر آ اس کو۔ اس کے پاس گئے، اس نے کہا میں تو نہیں جا رہی، مطلب یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا میں واپس لاؤں گا تو میں کیوں جاؤں؟ پھر مجبور ہو کر بچے کو اس کے پاس لے کر آئے، بچہ اپنی ماں کی گود میں آ گیا اور تنخواہ سرکار سے لگ گئی، اور جو چھریاں کاٹنے کے لیے آتی تھیں وہ چھریاں دشمن کی طرف ہو گئیں، بچے کا دفاع شروع ہو گیا۔ اس کا نام اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جوان ہوئے، لمبا قصہ ہے، ساری رات بیان کریں تو ختم نہیں ہوگا۔ بندہ قتل ہو گیا، مکہ مارا، بندہ قتل ہو گیا، پولیس پیچھے پڑ گئی، ریڈ وارنٹ آ گئے، ایک شخص آ کر کہتا ہے ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، تیرے بارے میں ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، یہاں سے نکل جا۔ فخرج منها خائفا يترقب، دیکھو بچہ پیدا ہونا نہیں وہ پیدا ہونے نہیں دینا چاہ رہے تھے، ہوا، مایوسی تھی، ختم ہو گئی۔ پھر وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے دفاع کر دیا۔ اب پھر وہ قتل کرنا چاہتے ہیں جوانی میں، اللہ نے پھر دفاع کر دیا۔ گھر سے نکلے، مدین چلے گئے، تھکے ہوئے، نہ جیب میں پیسہ، نہ سونے کی جگہ، نہ گھر والی، نہ پائی، نہ روٹی، کچھ نہیں ہے، بند گلی ہے نا، یہ بھی مایوسی ہے نا۔ وہاں دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے سے منع کر رہی ہیں۔ حیران ہوئے کہ جانور ہے، پیاسا ہے، پانی بھی موجود ہے، اور تم کیوں نہیں پینے دیتی؟ ما خطبکما قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء، کہنے لگی یہ سب لوگ پہلے اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گے کیونکہ یہ انہوں نے نکالا ہے۔ اچھا تو تم کیوں نہیں نکالتی؟ ہم سے نکلتا نہیں، تو تمہارا کوئی مرد؟ ہمارا کوئی مرد نہیں، ابا ہے وہ بھی بوڑھا ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، تو چلو میں نکال دیتا ہوں۔ پانی نکال دیا، بکریاں پی کے وقت سے پہلے گھر چلی گئیں، بچیوں نے جا کر بتایا، کہنے لگی اس نے تو ہمارے ساتھ کوئی مزدوری طے نہیں کی، لیکن انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کو مزدوری تو دینی چاہیے۔ باپ کہتا ٹھیک ہے اس کو بلاؤ، لے آئے، قصہ سنایا سارا کہ ایسے ایسے میرے پیچھے پولیس پڑی ہوئی، کہنے لگا
لا تخف، اب نہ ڈرو، فرعون کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ رب بنا کرتا ہے، مصر سے باہر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کہتا میں رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا، انہوں نے ایک بیٹی سے شادی کر دی، وہاں رہنے لگے، گھر بھی مل گیا۔ تو دیکھو کیسے خدمت خلق کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے راستہ پھر کھول دیا۔ بند گلی میں تھے، پھر راستہ نظر آنے لگا۔ 10 سال کے بعد واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر وحی نازل کی اور ان کو نبی اور رسول بنا دیا۔ وہاں سے کہنے لگے اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کو جا کر سمجھا، کہنے لگے یا اللہ میں تو خیال کیا تھا کہ جاؤں گا، جا کے کسی کونے خدرے میں زندگی گزار لوں گا، میرا پتہ ہی نہیں چلے اس کو، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جانا ہی سیدھا اس کے پاس ہے، وہ تو مجھے قتل کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ڈرو نہیں، آپ کی جان کی امان ہے، جاؤ جا کر اس کو سمجھاؤ۔ کہا اچھا تو میری زبان ٹھیک طریقے سے نہیں چلتی، تو پھر ہارون کو بھی نبی بنا دیں۔ بولے ٹھیک ہے، یہ بھی نبی بنا دیا، حضرت ہارون بھی نبی بن گئے، دونوں جاؤ۔ جا کر فرعون کو سمجھایا، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، دیکھو جملہ دیکھو، جب بھی آپ کسی کو ملنے جاتے ہیں بتاتے میں کون ہوں، ہے نا؟ فرماتے ہیں اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے رسول ہیں۔ مطلب تو رب نہیں، اس کی ربوبیت کی نفی بھی ہو گئی، اپنا تعارف بھی ہو گیا۔ اچھا تو کیسے آئے ہو؟ فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، ہم آزادی کا نعرہ لے کر آئے۔ اللہ نے نبیوں کی نبوت کا مقصد قوموں کی آزادی کو رکھا ہوا ہے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو مارنا چھوڑ دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، کہنے لگا کیا نشانی لے کر آئے ہو؟ ڈنڈا پھینکا، اژدہا بن گیا، فرعون ڈر گیا، کہنے لگا یہ جادو ہے۔ مقابلہ کیا، جادوگر بلا کر، سارے جادوگر ہار کر سجدے میں گر گئے، مسلمان ہو گئے۔ پھر اس نے قوم کو مارنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف عذاب نازل کرتا رہا۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، کبھی میڈکوں کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، طوفان کا عذاب۔ جب بھی عذاب آتا کہتے موسیٰ ایک بار رب سے معافی لے دے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ معافی مل جاتی، پھر بدماشی بھی اتر آتے۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جا۔ نکل کھڑے ہوئے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج، پھر بند گلی میں آ گئے۔ بنی اسرائیلی کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو پکڑے گئے، اب کوئی بچنے کی شکل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، بالکل نہیں، کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ جب ہر طرف سے گلیاں بند ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ راستہ نکالتا ہے۔ ہماری جماعت کا بھی کئی کول پڑھ چکے ہیں، 40 بھی پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ لیکن میرا رب راستہ دکھا رہا ہے اور دکھائے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا مارا تو 12 راستے بن گئے۔ ان کے 12 قبیلے تھے، 12 ہر ایک قبیلے کا الگ الگ راستہ بن گیا۔ اچھا چلو ایک راستہ بن جاتا تو لائن میں لگ کے نکل جاتے، نہیں، اللہ نے فرمایا جو ایک بنائے گا وہ 12 بھی بنا دے گا۔ چلو اللہ اکبر، فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا،
جہاں صدیوں سے سمندر چل رہا تھا وہاں راستے کی ریت بھی خشک کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ چلو تھوڑا تھوڑا پانی رہ بھی جاتا تو کیا ہے، بندہ نکل ہی جاتا ہے، نہیں، پروٹوکول ہے۔ دونوں طرف سے پانی پہاڑ کی طرح ہے، فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، برف نہیں ہے، پانی ہے، مگر آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا رب وہ ہے جو آگ کو جلنے دے مگر جلانے سے منع کر دے، چھری کو کاٹنے سے منع کر دے، پانی کو آگے بڑھنے سے منع کر دے۔ اصحاب کہف 309 سال سوتے رہے، اللہ نے ان کے ناخنوں اور بالوں کو بڑا ہونے سے منع کر دیا۔ اٹھے تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم گھڑی سوئیں 2 گھڑیاں سوئیں، ورنہ 309 سال میں اگر اس سپیڈ سے ناخن بڑھتے اور بال بڑھتے تو کیا حال ہوتا، وہ اپنے آپ کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ ان کو کوئی چیز اجنبی نہیں لگی، ہر چیز ویسی کی ویسی، نہ کپڑے وہ سیدھا ہوئے، نہ جسموں کو کچھ ہوا، نہ ناخن بڑھے، نہ بال بڑھے۔ یہ میرا رب ہے جس کے چاہے جہاں چاہے جو حکم دے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گزر گئے، پیچھے فرعون آیا، کہنے لگا واہ بھائی واہ تو راستے بنے ہوئے ہیں، اگر سمجھدار ہوتا تو یہیں رک کے دیکھ لیتا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، جن کو رب راستے دے رہا ہے یہ سچا ہے، میں باز آ جاؤں۔ اس نے بھی پیچھے ہی جانا شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ ڈنڈا دوبارہ مارو، دوبارہ مارا تو سمندر آپس میں مل گیا، فرعون غرق ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے محلات کا وارث ان کو بنا دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، جو مشرق و مغربوں میں کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو ہم نے محلات کا وارث بنا دیا۔ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل، جو شروع میں وعدہ کیا تھا نا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں حکمران بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ کیوں کیا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل۔ آگے اور طالب علموں بولو، آیت پوری کرو۔ بما صبروا، ہم نے ان کی مدد اور ان کو اوپر کر دیا، دشمن کو نیچے کر دیا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، ان کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ان کنگلوں نہتوں کو لا کر کے اس کے محلات کا وارث بنا دیا۔ یہ میرا اللہ ہے، اور رب ذوالجلال لازوال ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ وہ اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس کی طاقتیں کمزور نہیں ہوتی، جتنا پہلے دن سے قوت والا تھا آج بھی اتنا ہی قوت والا ہے۔ لیکن بات یہ کہ کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ فرمایا صبر کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو وارث بنایا۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے بدر والو، آپ 313 دشمن 1000، تو کیا خیال ہے 1000 کے مقابلے میں 1000 فرشتہ بھیج دوں؟ اچھا چلو ایک نہیں تو میں 3000 فرشتہ بھیج دوں؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ڈٹے رہے، صبر کیا، رب سے تعلق ٹھیک رکھا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، وہ اس جوش سے آئیں گے، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، نشانہ بعد 5000 فرشتہ میں بھیج رہا ہوں۔
شرط کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، تصبروا، اگر تم میدانوں میں ڈٹے رہے، بھاگے نہیں، کام چھوڑا نہیں، ساتھ جڑے رہے، اللہ سے تعلق، اللہ سے بھی جڑے رہے، میدانوں میں بھی موجود رہے، تو ہم 5000 فرشتہ بھیجیں گے۔ کیا فرمایا؟ تصبروا وتتقوا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھی اچھائی پہنچے تو دشمن کو بہت بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے کافر بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہاں بھائی بولو، پورے ملک کی جماعتوں پر غور کرو اور اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھو کہ کس کو خیر ملے تو کافر پریشان ہوتا ہے۔ مثلا کس کا اجتماع اچھا ہو جائے تو کافر پریشان ہوتا ہے۔ اجتماع تو بہت ہوتے ہیں ملک میں۔ کون الیکشن میں ہار جائے تو کافر بڑا خوش ہوتا ہے۔ کون سی جماعت ہے جس کو اچھائی ملے تو کافر بڑا پریشان ہوتا ہے، جس کو پریشانی آئے تو کافر بڑا خوش ہوتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملے تو کافر پریشان ہوتا ہے، اور اگر وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، کوئی پریشانی آئے تو کافر بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اللہ کے ساتھ ٹھیک رہے اور میدانوں میں صبر کے ساتھ ڈٹے رہے، لا يضركم كيدهم شيئا، میں تمہارا رب وعدہ کرتا ہوں تم ان کی سازشیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ رب کا وعدہ ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، تو آخری بار کہتے ہیں آپ جانتے ہو حل علمتم ما فعلتم بیوسف، یاد ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تو کہتا ہے اچھا تو آپ وہ ہیں؟ جی میں وہی ہوں، بڑی معذرت بھائی، بڑی معذرت، ہم نے بہت غلطی کی، بہت آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔ تو فرماتے ہیں انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں ہی نہیں، جو بھی اللہ سے تعلق ٹھیک رکھے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، ویصبر، اور میدانوں میں ڈٹا رہے گا۔ عورت نے بدکاری کی دعوت دی تھی، تقوی اختیار کیا، ہاں، اور حق پر ڈٹے رہے۔ فرمایا انہو من یتقی ویصبر، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے تعلق ٹھیک رکھتا ہے، ویصبر، اور میدانوں میں ڈٹا رہتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت کو اپنا نصب العین بنا لو۔ دھندلکے ہیں، طوفان ہیں، آندیاں ہیں، راستہ نظر نہیں آتا، بادل بہت ہے، غبار بڑی ہے، مگر اتنا تو پتہ ہے کہ اگر اچھا کام کیا ہے تو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ یہ تو معلوم، اللہ ضائع نہیں کرے گا، انشاءاللہ رب ضائع نہیں کرے گا۔ رب ذوالجلال ہماری آنکھوں کو دکھائے گا جو چیزیں آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گی انشاءاللہ۔ تو عزیز بھائیوں، دشمن مسلمانوں کا مقابلہ ہر میدان میں کرتا ہے، اور ہم نے ہر میدان میں ہی ڈٹنا ہے۔ میدان معرکہ میں تو وہ مقابلہ کرتا ہی ہے اور ہمیشہ ہارتا ہے، میدان معرکہ میں ہمیشہ ہارتا ہے، لیکن وہ معیشت کے میدان میں مقابلہ کرتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ معیشت کے مقابلے میں مقابلہ مسلمانوں سے کرتا ہے اور جیت جاتا ہے، اور وہ معاشرت کے میدان میں مقابلہ کرتا ہے اور جیت جاتا ہے۔
معیشت میں مقابلہ جب کرتا ہے تو سود پھیلاتا ہے اور مسلمان اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معاشرت کے مقابلے میں جب وہ مقابلہ کرتا ہے تو بے حیائی پھیلاتا ہے اور مسلمان اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ جوتیاں پھینک کر بھاگا ہے، ہارا ہے، شکست کھائی ہے، مگر معیشت کے میدان میں اب وہ بڑا پریشان کر رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دشمن اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں مارکے کے میدان میں مسلمان کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کا رب طاقت لے کر آتا ہے جس کا ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ کتنے آئے، کیا لے کر آئے، ہمیں کیا پتا۔ تو کوئی ایسا کرو، اگر جیتنا ہے نا تو کچھ ایسا کرو کہ اوپر والی مدد نہ آئے، پھر ہم دیکھتے ہیں ان کو۔ اوپر والی مدد کیسے روکی جا سکتی ہے؟ اوپر والی مدد روکنے کے لیے مسلمانوں کو سودی بنا دو۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہ آئے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب معاشرے کو سودی بنا دو گے تو ان کا رب بھی ان کے ساتھ جنگ کرے گا، ہم بھی جنگ کریں گے، پھر ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ اس وقت نت نئے طریقے ہیں سود کو پھیلانے کے، نجی طور پر، ذاتی طور پر، تنظیموں کی شکل میں، افرادی طور پر، کمپنیوں کی شکل میں اور بینکوں کی شکل میں، ہر لیول پر سود کو عام کیا جا رہا ہے۔ کریڈٹ کارڈ لے لو، مکان لے لو، دکان لے لو، فیکٹری لے لو، کار لے لو، موٹر سائیکل لے لو، قوم کو مقروض اور سودی بنا کر اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ جنگ کروائی جا رہی ہے۔ اور دوسرا کام بے حیائی، معاشرت کے میدان میں بے حیائی پھیلا کر اللہ تعالیٰ کو ان سے ناراض کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں جہاد ہوا وہاں وہاں کے مسلمانوں کی حالت دیکھو، آپ کو پتلونیں نظر آئیں گی تنگ قسم کی، بے حیائی نظر آئے گی۔ پہلے وہ وہاں کے علاقے کو بے حیا بناتے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں پر اسلحہ لے کر آتے ہیں کہ اب یہ بے حیائی کی دیگ میں گل گیا ہے ان کا گوشت، اب کھانے کے لائق ہو گیا۔ ہمارا بچہ، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ چلتا ہے، بہت بری حالت ہے۔ ہیروئن چھڑوانا کسی کا شاید آسان ہو، موبائل چھڑوانا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں لوگ کیس طلاقوں کے، کھلے کے، ادھر ادھر کے، ہمیں بیچ میں جو بیماری نظر آتی ہے جھگڑے کی، وہ موبائل ہے۔ اور ایسے کیس بھی آتے ہیں، ہم کہتے ہیں موبائل تمہارا پیچ اپ کروا دیتے ہیں، طلاق نہ ہو، گھر بچ جائے، بچے پریشان نہ ہوں، بس ایک شرط ہے کہ تم موبائل، اس عورت سے کہتے ہیں موبائل چھوڑ دو، وہ کہتی موبائل نہیں چھوڑوں گی، شوہر کو چھوڑ دو۔ ہیروئن سے بڑی بیماری ہے۔ اور جب گند دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جذبات ابھرتے ہیں، تو پھر اخباروں میں آتا ہے 3 سال کی بچی سے زیادتی، 6 سال کی بچی سے زیادتی، میتوں کے ساتھ زیادتی۔ بنیاد کیا ہے؟ یہ موبائل۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ سے ڈرتے ہوں اور صبر کرتے ہوں۔ موبائل کا گند نہ اللہ سے ڈرنا ہے نہ صبر ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ یہ نہ دو ان کو، نیٹ عام نہ کرنے دو۔ یہ بات بھول جاؤ نہیں میرے بچے بڑے اچھے ہیں، مجھے بڑا اعتماد ہے،
یہ بات بھول جاؤ، ایسی کوئی شکل نہیں ہے، بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور میدانوں میں ڈٹے رہو، رب ذوالجلال کا خوف دل میں رکھو، اللہ سے تعلق ٹھیک رکھو۔ جو اللہ سے ڈرنے والے اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پروگرام بنا لیتا ہے کہ ہم نے ان کو غالب کرنا ہے، پھر اس کی ترتیب وہ خود ہی لگاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ کون سا مارکا لڑا تھا فرعون کے مقابلے میں؟ صرف یہ کہ وہ ان کو عذاب دیتا تھا، وہ صبر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے راستے بھی کھول دیتا ہے، کام کا موقع بھی دے دیتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام غلبہ بھی دے دیتا ہے۔ بس اپنے آپ کو وہ بنا کر ثابت کرو جن کی اللہ مدد کیا کرتا ہے، اللہ کو وہ شکلیں دکھاؤ جن کی اللہ مدد کرتا ہے۔ جو موسمی ہوں، جو بدل جانے والے ہوں، جو بدک جانے پھسل جانے والے ہوں، ان کی اللہ مدد نہیں کرتا۔ جو اللہ کے خوف کے بعد ڈٹ جانے والے ہوں، ان کی اللہ مدد کرتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بند گلی میں ان لڑکیوں کی مدد کی، اللہ نے راستے کھول دیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ آپ کا کیا نام لیا جاتا تھا؟ ہاں، صادق اور امین کا مطلب لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے تو امین سمجھے گئے نا۔ لوگوں کی امانتیں رکھنا بہت بڑا کام ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو کہے جی ٹھیک ہے، کوئی لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی 10 لاکھ امانتیں رکھنی تو میرے پاس رکھ دو، جب چاہیے وہ لے لینا؟ ہے کوئی بندہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذمہ داری لیتے تھے اور امانت کے ساتھ ان کو واپس کرتے تھے، اسی لیے امین کہلاتے تھے۔ حتیٰ کہ ہجرت والے دن بھی امانتیں لوگوں کی واپس کر کے آئے۔ یہ خدمت ہے لوگوں کی۔ دیکھو، توحید میٹھی نہیں ہوتی، کڑوی ہوتی ہے۔ جب دعوت بھی لوگوں کے مزاج کے خلاف ہو تو پھر کوئی تو چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ بات کو سنیں، اور وہ کیا تھی کہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ جب پہلی وحی آتی ہے، آپ پہاڑ سے نیچے اترے، بیوی سے کہا خدیجہ، وہاں ایک شخص آیا، اس نے مجھے کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس نے مجھے جفی میں لے کر اتنا دبایا، مجھے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی، پھر چھوڑا، کہا پڑھو، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جو بھی ہوا ہے وہ اچھا ہی ہوا ہے، برا نہیں ہوا۔ کیوں بھائی؟ یہ آپ کا کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کہنے لگی اس لیے کہ آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ برا کیسے ہوگا؟ آپ سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، بوجھ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، غریبوں کے وظیفے اپنی آمدن سے لگا دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ہر مصیبت میں آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کَلَّا وَاللَّهِ، خدیجہ کو خدیجہ کے رب کی قسم ہے، لَن يُضِيَّعَكَ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو بھائیو، 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کی دعوت دی ہے، کردار کا لوہا منایا ہے، خدمت کی، عوام کی خدمت کی، اور اگلے 23 سال نبوت اور رسالت ملی تو آپ نے خدمتیں بھی جاری رکھی، کردار کی دعوت بھی جاری رکھی، اور ساتھ ساتھ زبان کی دعوت بھی شروع کر دی۔
آپ کے کردار کی دعوت آگے آگے ہے، زبان کی دعوت پیچھے پیچھے ہے، خدمتیں کی ہیں لوگوں کی. تو اس بنیاد پر آپ نے اپنی دعوت کو کھڑا کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، جس طرح نماز روزہ بڑا ضروری ہے، ایسے ہی لوگوں کی خدمتیں کرنی بھی بڑا ضروری ہے. بیمار کی تیمارداری بھی بڑی ضروری ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کے لیے گئے، حال احوال پوچھ کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ. اس نے ابا کی طرف دیکھا، ابا کہتا پڑھ لو. اطیع ابا القاسم، کلمہ مکمل کیا، ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی. خدمت ساتھ ہی دعوت. فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس کی میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا. ہم کبھی کسی اپنے مسلک کے علاوہ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں؟ ہاں، ہمارا نبی تو یہودیوں کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ادنا لونڈی جس کا معاشرے میں کوئی وقار نہیں تھا، وہ بھی آپ کو کہے جی میرا مالک پریشان کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ چلے جاتے تھے، اس کے کام کے لیے چلے جاتے. اور طبرانی میں روایت ہے، فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے وہ یہ ہے، سرور تدخلہ علی مسلم، کسی غمگین مسلمان کو خوش کرنا. یہ سب سے پسندیدہ کام ہے. سرور تدخلہ علی مسلم، کسی غمگین کو خوش کر دے. او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض ادا کر دے. سعودیہ میں کئی نوجوان جاتے ہیں کسی دکان پر، اس کو کہتے ہیں تجھ سے لوگ ادھار مال لے کر جاتے ہیں؟ کہتا ہاں. کھاتا نکالا. کہا اس میں بیوہ کون کون سی ہے؟ کہتا یہ بیوہ ہے. کتنا اس کا پیسہ؟ دے دیا. پھر اس بیوہ کو فون کیا، بی بی تیرا کھاتا میں نے صاف کر دیا. نہ اس نے اس کو دیکھا، نہ اس میں کوئی احسان نہیں، کوئی چیز نہیں، اس کا قرض ادا کر دیا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کا قرض ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. او تقضی عنہ دینا او تکشف عنہ کربتا، یا اس کی مصیبت رفع کر دے، یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے. پھر فرمایا لَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَتِهِ، مجھے کوئی مسلمان کہے میرے ذاتی کام میں میرے ساتھ چلو، یہ کام میں کسی مسلمان کے ذاتی کام میں اس کے ساتھ جاؤں، یہ کام مجھے بہت پسند ہے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بھی مجھے زیادہ پسند ہے. تو عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کی مدد کرنے والا ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں، بس اللہ سے ڈرتے رہو اور ڈٹے رہو. اور انبیاء کی سنت ہے خدمتیں کرنا، اور خدمتوں کو دعوت میں استعمال کرنا، خدمتوں کی شہرت کو دعوت کے لیے استعمال کرنا. یہ کام کرتے رہو. انشاءاللہ صبر کے بعد اللہ اجر دیا کرتا ہے. جتنا بڑی چوٹ ہو اتنا زیادہ اجر ہوا کرتا ہے، جتنا بڑا نقصان ہے اتنا ہی کئی گنا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دینے والا ہے انشاءاللہ. رب ذوالجلال جو میں نے عرض کیا، سنایا، سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.